میں کافی عرصے سے پاکستان میں یہ بات کرتا ہوں، یہ اپنے یعنی وہ اصل موضوع پہ آنے سے پہلے یہ اسکول کے حوالے سے، کہ پاکستان میں ہم پریکٹیکل سیاست میں ایک پوسٹ آئیڈیالوجیکل دور میں رہ رہے ہیں، یعنی ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جب پاکستان میں سیاست جو ہے اس میں نظریہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب نظریہ یہاں پہ میرے اس وقت کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں پولیٹیکل آئیڈیالوجیز پڑھا رہا ہوں، کچھ اعجاز وغیرہ کو پہلے پڑھا چکا ہوں، تو ان سے معذرت کے ساتھ یہ ریپیٹ کرتے ہوئے کہ ہم نظریہ کہتے کسے ہیں. تو نظریہ بنیادی طور پہ وہ لینز ہوتا ہے کہ جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اور اپنے مسائل کو اس میں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مسائل کا سبب اس نظریے کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مسائل کا جو حل ہے وہ اس میں تلاش کرتے ہیں. نظریہ ایک پرسکرپٹیو ایسپیکٹ بھی رکھتا ہے، یعنی وہ ہمیں کچھ پرسکرائب کرتا ہے کہ پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے، اور نظریہ ہمیں وہ یوٹوپیا دیتا ہے جس کو ہم اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر نظریے کا کوئی نہ کوئی، آپ جانتے ہوں گے، زیادہ پڑھنے والے تمام اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ یوٹوپیا کسے کہتے ہیں، تو ہر نظریے کا ایک یوٹوپیا ہوتا ہے. تو پاکستان میں چونکہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، آپ نے سنا ہوگا، عموماً کہا جاتا ہے، ایک بڑا ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ بھی سنتے ہیں، کلاس رومز میں بھی کہتے ہیں. تو نظریاتی ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ریاست کا ایک ڈومیننٹ نظریہ ہو، ایک اس کا ایک سپر آئیڈیالوجی ہو یا سپرا آئیڈیالوجی ہو، اور وہ اپنے اندر دوسرے نظریات کو پنپنے کو، ان کا پرچار کو اس کی اجازت نہ دیتا ہو، اور اس کے تمام انسٹیٹیوشنز بھی اسی نظریے سے الائن ہوں، اسی کے اندر ہوں، اور اس کے پھر جیسے میں نے کہا اس میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس میں جو میڈیا ہو وہ بھی اسی نظریے کے حساب سے چلتا ہو. تو وہ نظریہ یا جس طرح سے اس نظریے کو پیش کیا گیا، یعنی یہ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں آپ کے ذہنوں میں یہی آ رہا ہوگا کہ میں ایک مذہبی نظریے کی بات کر رہا ہوں، کہ جو تو اس میں بھی ظاہر ہے کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پھر اس نظریے کو آپ ڈیفائن بھی ایک سیلف سرونگ انداز میں کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے سامنے وہ نظریہ جو ہے وہ اس انداز میں پیش کیا جائے کہ جو طاقتور ہے اس کی طاقت کو آپ چیلنج نہ کریں، جو مالدار ہے اس کی دولت کو آپ کویسچن نہ کریں، تو اس نظریے کو پھر پیش بھی اس انداز میں کیا جائے. تو میں اس سینس میں جہاں پہ میں نے بات شروع کی کہ پاکستان میں ہم بنیادی طور پہ پوسٹ آئیڈیالوجیکل یا ما بعد از نظریاتی سیاست میں ہم پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں. اب اس کا بنیادی طور پہ نقصان کیا ہے، یعنی یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج آپ پاکستان میں جو مین سٹریم جماعتیں ہیں اس میں جو سب سے بڑی لیفٹ کی جماعت ہے، یعنی جو مین سٹریم جماعتیں ہیں جس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، اور جو سب سے بڑی رائٹ کی جماعت ہے، جو سب سے زیادہ رائٹ پہ کڑی ہے اور جو سب سے زیادہ لیفٹ پہ کڑی ہے. تو ایک طرف آپ کہیں گے کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی پاپولر امیجنیشن میں سب سے زیادہ لیفٹ کی جماعت ہے، پاپولر امیجنیشن میں، اور جو رائٹ پہ سب سے بڑی جماعت ہوگی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہوگی، جو کہ سب سے بڑی، جو جیسے میں نے کہا پاپولر امیجنیشن میں جو رائٹ پہ کڑی ہوگی، تو وہ جو یعنی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں ووٹ، جس کے بارے میں ہم ٹی وی پہ سنتے ہیں، جس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ وہاں پر ہمیں اچھا، لیکن آپ ان کی بنیادی سیاست دیکھیں تو آپ کو اگر میں کہوں کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، ان کا نظریہ اکانومی کا، ان کا نظریہ ریاست اور مذہب کا، ان کا نظریہ گورننس کا، ان کا نظریہ ریاست اور شہری کے تعلق کا، وہ کیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا ہے، تو آپ کو دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں نظر آئے گا. تقریباً دونوں ایک ہی طرح کی بات جو ہے وہ مختلف حوالوں سے کریں گے. تو میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہم بنیادی طور پہ ہم نظریات کے بعد کی سیاست کے دور میں رہ رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جیسے میں نے کہا کہ وہ انڈاکٹرینیشن ہے جو کہ ہم تعلیم اور میڈیا کے ذریعے سے اپنے لوگوں کی کرتے ہیں کہ اس کے باہر، یعنی جو ڈومیننٹ نظریات ہیں ان کے باہر کی کوئی بات لوگوں کو قابل قبول نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم سیاست میں آتے ہیں، کیونکہ عملی طور پہ جو اصل چیز ہے وہ سیاست ہے، باقی ساری چیزیں گپ شپ. میں اور آپ بیٹھتے ہیں چائے خانے میں، ہم بڑی علمی بحث کرتے ہیں، یہ ویسے ہی بات چیت ہے.
جب تک یہ کلمینیٹ نہ ہو، کیونکہ اصل بات جو ہے وہ طاقت کی ہے، اور طاقت کی گیم جو ہے وہ سیاست ہے۔ تو جو ہم لوگ اپنی آئیڈیولوجیکل یا انٹلیکچول مباحث کرتے ہیں، اس کا انڈائریکٹ اثر تو پڑتا ہوگا سیاست پہ، لیکن جب تک اس کا براہ راست سیاست پہ فرق نہ پڑے، یہ بات چیت جو ہے یہ اسی طرح سے ہے کہ کسی نے کوئی فلم دیکھ لی، یا کسی نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی ناول پڑھ لیا، تو یہ اسی قسم کی چیز ہے جب تک اس کا سیاست پہ اثر نہ پڑے۔ تو ہم نے سیاست میں سے نظریہ نکال دیا ہے۔ نظریاتی بحث یہ ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، جو ایک طرح سے جسے اردو میں جگالی کہتے ہیں، تو یہ وہ جگالی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ جب تک یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی انٹو پولیٹیکل ایکشن، تو پولیٹیکل ایلیٹ کو اتنا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، اور نہ میری اور آپ کی زندگی کو اس سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی بھی اس بحث سے متاثر نہیں ہوتی as long as it does not translate into political action. So the only time you would actually see someone challenging your authority is when you translate your thinking into political action and you challenge the system. تو اس سینس میں اب کیا ہو گیا ہے کہ جو وہ نظریات جو کہ مین سٹریم نظریات جن کو پاکستان میں نہیں سمجھا جاتا ہے، وہ دو طرح کے ہو گئے۔ ایک ہو گئے ہیں ایکٹیویزم کے نظریات۔ ایکٹیویزم یہ ہے کہ میں اپنی حد تک یہاں پہ ایک مارچ کا انعقاد کر لوں، آپ 5-7 لوگ میرے ساتھ ہوں، یہ جھنڈے ہم اٹھا لیں، اور ہم نے کہا کہ ایگریکلچر یونیورسٹی سے لے کر پشاور یونیورسٹی کے گیٹ تک ہم نے واک کی، ہم نے تصویریں کھنچوائیں، اور ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اور پھر ہم گھر چلے گئے اور ہم نے کہا کہ آج کا جو کام ہے وہ ہم نے وہ ایک پرفارمیٹیو ایکٹ جو ہے اس کو وہ پرفارمیٹیو ایکٹ کو ہم پوری سیاست سمجھیں، یا اس کو ایکچوئل ایکشن کا متبادل سمجھیں۔ تو ایک ہم یہ کرتے ہیں۔ دوسرا میری طرح کے لوگ کرتے ہیں کہ اب اعجاز آ گیا، دوسرے اسٹوڈنٹ آ گئے، ہم آفس میں بیٹھ گئے اور میں نے ان کو ایسی باتیں کہیں کہ انہوں نے کہا کہ سر تو بڑے سمجھدار ہیں، اور انہوں نے بڑی ڈیفرنٹ قسم کی باتیں کہیں، لیکن یہ ایک انٹلیکچوئل، جیسے میں نے کہا، ایک انٹرٹینمنٹ ہے، اس سے زیادہ اس کا بھی کوئی امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر نہیں پڑتا ہے۔ جو اصل چیز ہے ریاست میں وہ سیاست ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ ساری چیزیں پولیٹیکل ایکشن میں، پولیٹیکل ایکٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی ہیں، سو آل آف دیز، یہ جو نظریات جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگین گوئنگ بیک ٹو ویئر آئی اسٹارٹیڈ دس، جہاں سے میں نے بات کی کہ جی پاکستان میں ہم نظریات کے بعد کے دور میں رہ رہے ہیں، اس میں بنیادی رکاوٹ کیا ہے؟ کیونکہ جو سرکاری ایجوکیشن ہے یا جو عام ایجوکیشن ہے، اب آپ لوگ پتہ نہیں کتنا پڑھتے ہوں گے، نہیں پڑھتے ہوں گے، کچھ عرصہ پہلے سنگل نیشنل کریکولم کے نام پہ ایک نصاب آیا۔ میرے بچے چونکہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو مجھے موقع ملتا ہے اس نصاب کو یعنی پڑھنے کا ان کے ساتھ اور سمجھنے کا کسی حد تک۔ اب وہ سنگل نیشنل کریکولم جو ہے اس کا بنیادی مقصد، یا اس سے پہلے بھی کریکولم کا، لیکن یہ تو اب بائی فورس وہ آپ سب پہ یونیفارمٹی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کوشش یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ایک طرح کی سچائیاں تیار دے دیں اور ان سے کہیں کہ ان سچائیوں سے آگے آپ کو سوچنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ پھر معاشرہ آپ کو اس سے آگے سوچنے کی اجازت دے گا۔ تو تیار حقیقتیں ہیں، ان کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، ان کو آپ ایکسیپٹ کریں گے اور اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ ہمارا جو پولیٹیکل سفیر ہے، جو پبلک سفیر ہے، اس میں ہمیں، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے مثال دے دی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور آپ کو جو ہماری JUI فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی جو میں نے مثال دے دی کہ آپ کو یونیفارمٹی ملتی ہے۔ آپ اب چلے جائیں اپنے علاقوں میں اور کہیں کہ جی میں سوشلسٹ ہوں، میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، آپ ایک وائبل کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے اپنے الیکشن میں۔ دس از دی ٹروتھ آف دا میٹر۔ آپ کہیں کہ جی میں اس بنیاد پہ ووٹ لڑنا چاہتا ہوں، آپ نہیں اپنے علاقے میں وائبل کینڈیڈیٹ ہوں گے، کیونکہ ریاست کی انویسٹمنٹ آپ کے خلاف ہوگی، اس تمام حوالوں سے جو ایک ذہن سازی ہوئی ہے وہ آپ کے خلاف ہوگی۔ تو ظاہر ہے آپ اپنی پوزیشنز جو ہیں اس کو الائن کریں گے ان پوزیشنز کے ساتھ جس کو لوگ سننا چاہتے ہیں، ہوتے ہوتے آپ اسی کنفارمزم کا شکار ہو جائیں گے جو کہ باقی ساری سیاست ہے۔ تو آپ کی سیاست میں بھی وہی چیز آ جائے گی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جہاں سے شروع کیا ہوگا اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت پوزیشن ہے، اس میں obviously there is a wide difference in that۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ جو مین سٹریم ہے اس میں سے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے۔ تو یہ ساری بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ایجوکیشن کا نہ ہونا ایک بنیادی چیز ہے
جو کہ اس تمام مسئلے کی جڑ ہے، اور یہ تمام مسئلہ جو ہے بلکہ یہ اس کی پیداوار ہے۔ آپ کسی نیشنلسٹ جماعت کے کارکن سے ان سے پوچھ لیں، کسی مذہبی جماعت کے کارکن سے پوچھ لیں، کسی پروگریسو جماعت کے کارکن سے پوچھ لیں کہ آپ کا آئین مثال کے طور پہ پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے یا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یوتھ کے حوالے سے کیا پروویژن رکھتا ہے، تو ان کو پتہ نہیں ہوگا، اگرچہ وہ اپنے لیڈر کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہوں گے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ان کا آئین، ان کا مینیفیسٹو یوتھ کے بارے میں کیا کہتا ہے، خواتین کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے، ریاست اور مذہب کے حوالے سے اس کا بنیادی اس کی پوزیشن کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ابھی آپ لوگ جس میں شریک ہیں، اور میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ والنٹیرلی یہاں پہ آئے ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے ہمیں کلاس روم میں بھی مشکل سے اسٹوڈنٹ کو ہم لے کر آتے ہیں کہ وہ بیٹھیں اور ہماری بات سنیں، کہ آپ لوگ والنٹیرلی یہ ٹائم دے رہے ہیں کہ یہاں پر آئے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے اصل موضوع پہ جانے سے پہلے میں ایک آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایز اے ٹیچر، استاد کے طور پہ، اور ایز اے فگر آف اتھارٹی، کیونکہ جب میں یہاں پہ کھڑا ہوں، ایک تو یہ اس میں بڑی سمبلزم ہوتی ہے کہ میں ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں، آپ یعنی وہ نیچے بیٹھے ہوئے، اوبیسلی ایک تو اس میں کنوینئنس بھی ہے، اگر آپ لوگ اوپر بیٹھے ہوتے میں نیچے کھڑا ہوتا تو شاید، لیکن آئی تھنک یہ جو بنائے جاتے ہیں اس میں ایک سمبلزم بھی ہوتی ہے کہ آپ جس کو اوپر کھڑا کرتے ہیں تو وہ ایک فگر آف اتھارٹی کے طور پہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایز اے فگر آف اتھارٹی میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، ظاہر ہے اس میں انسان کامیاب تو نہیں ہوتا ہے، کہ میں کسی ایک خاص نظریے کا پرچار نہ کروں اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے، چاہے میرا اپنا کوئی ذاتی نظریہ ہو بھی تو وہ میری ذات کی حد تک محدود ہو، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے سامنے ہم کچھ سوالات ایسے رکھیں جن کا جواب چاہے ہمیں خود نہ بھی پتہ ہو، لیکن وہ جوابات وہ پھر اس کا خود ایکسپلور کریں، اور جہاں پہ ان کی یہ کوشش ان کو لے کر جائے پھر آبویسلی وہ پھر ان کا اپنا ان کی اپنی محنت ہے، ان کی اپنی کوشش ہے۔ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ the fact that you are sitting here, it is the first step towards you trying to achieve a better tomorrow intellectually at least، اگر ہم فزیکلی حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں، لیکن انٹلیکچولی یہ پہلا قدم ہے اس حوالے سے۔ اب جو یہ موضوع ہم نے رکھا ہے یہ نیو کلچرل وارز کے حوالے سے اور یہ رائز آف اکنامک نیشنلزم کے حوالے سے، تو میں ذرا سا پہلے اس کو ان پیک کر لیتا ہوں کہ یہ ٹرمینالوجیز ہیں کیا، اور پھر ہم اس پہ بحث کر لیں گے۔ انہوں نے تو کہا کہ میں جی 40 منٹ کوئی بات کر سکتا ہوں، میرا خیال ہے کہ میں اس کو اگر اس سے شارٹ ہی رکھوں، بریف رکھوں تو بہتر ہوگا۔ اگر آگے آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں گے تو پھر وہ کر لیں گے، اگر نہیں ہے تو پھر بہرحال پھر اس کا مطلب ہوگا کہ آپ سارے سمجھے ہوئے ہیں، پھر مجھے سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں ذرا یہ جیسے میں نے کہا کہ میں اس کو ان پیک کر لیتا ہوں کہ ایک تو کلچر وارز سے ہماری مراد کیا ہے، کلچر وارز ہم کسے کہتے ہیں۔ اب اس سے پیچھے چلے جائیں تو اس سے پچھلا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کلچر کسے کہتے ہیں، یعنی وارز تو آپ کانفلکٹ کو یا ٹکراؤ کو کہہ سکتے ہیں، اس کو تو سمجھنا ریلیٹیولی آسان ہے وائلنٹ یا نان وائلنٹ طریقے سے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کلچر کسے کہتے ہیں۔ کوئی مجھے جواب دے دے جب تک میں یہ پانی پی لیتا ہوں، کوئی ہاتھ اٹھائے ذرا مجھے بتائے کلچر کیا ہوتا ہے۔ اپنے خیال میں کلچر اس کلیکٹیو کنڈیشننگ کو کہتا ہوں۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پتہ نہیں یہ مذاق ہوتا ہے کہ حقیقت ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کلچر میں اگر آپ تمز اپ کریں تو یہ گالی ہوتا ہے، فلاں کلچر میں مڈل فنگر جو ہے یہ سلام ہوتا ہے۔ پتہ نہیں، ویسے مذاق کر رہا ہوں، نہیں ہوتا، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں دوسری جگہ چلے جائیں اور لوگوں کو مڈل فنگر دیں اور کہیں کہ یہ سلام، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن مختلف یہ اس کو ہم کیوز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کیوز ہیں جن سے دوسرے لوگ میننگ ڈرائیو کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ جگہوں پہ ہاتھ ملانا جو ہے تو یہ رسپیکٹفل ہے، کچھ جگہوں پہ نہیں ہے، کچھ جگہوں پہ بغل گیر ہونا جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو ہم ایکشن سے، اب آپ نے خواتین کے حوالے سے بات کی، تو جو کلیکٹیو کنڈیشننگ ہے اس کے اندر ہم خواتین کی ایک خاص قسم کی پرفارمیٹیوٹی کو ایک خاص میننگ اسائن کرتے ہیں۔ اگر یہاں پہ ایک خاتون ہوتی ہیں، انہوں نے ایک کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو اس کلچر میں لوگ اس کو ایک میننگ اسائن کریں گے، دوسرا جس کی کلیکٹیو کنڈیشننگ ڈفرینٹ ہے وہ اس کو وہ میننگ اسائن نہیں کریں گے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہاں پہ ہمیں برقع پہنے ہوئے خاتون جو ہیں وہ ہمیں لگ رہی ہیں کہ شی از دی پرسونیفیکیشن آف گڈ، ٹھیک ہے۔
فرانس میں جائیں گی وہ کہیں گے کہ دس از دی پرسونیفیکیشن آف ایول. ٹھیک ہے, شی از ایول پرسونیفائڈ, ہمارے لیے شی از گڈ پرسونیفائڈ. تو یہ وہ کلیکٹیو کنڈیشننگ ہے جو کہ لوگوں کی کلچر کے کانٹیکسٹ میں ہوئی ہوتی ہے, اور وہ جیسے انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہسٹوریکل پروسیسز ہیں اس کا پروڈکٹ ہوتا ہے, جو سوشولوجیکل پروسیسز ہیں, جو میٹیریل پروسیسز ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے اس کا. جو بہت امپورٹنٹ چیز ہم بھول جاتے ہیں وہ جو میٹیریل ریلیشن شپس ہیں ان سے بھی یہ متاثر ہوتا ہے, بلکہ ان سے پریڈومیننٹلی چیزیں متاثر ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہ چیز ہے جس کو ہم کلچر کہتے ہیں, بنتا کیسے ہے اس بحث میں ہم نہیں جاتے ہیں, لیکن یہ کلچر ہم اس چیز کو کہتے ہیں. اب کلچرز آپس میں ٹکراتے کیسے ہیں؟ کلچرز ڈیفائن کرتے ہیں جس طرح سے لوگ رہتے ہیں اور جن سوشل انسٹیٹیوشنز کو لوگ بلڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کلچر کے اندر ہم اپنے سوشل انسٹیٹیوشنز بلڈ کرتے ہیں. ہم نے پھر آپ کی مثال کی طرف آ جاتا ہوں, جینڈر ریلیشنز کو دیکھ لیں. آپ نے اپنی سوسائٹی میں جینڈر ریلیشنز کو ایک طرح سے ڈیفائن کیا ہوا ہے, اس کے اندر آپ کے انسٹیٹیوشنز بلڈ ہوئے ہیں. آپ نے پاکستان میں کوئی خاتون امام نہیں دیکھی ہوں گی, مسلم ورلڈ میں شاید نہیں دیکھی ہوں گی, اس لیے کہ ان جینڈر ریلیشنز کی بنیاد پہ آپ نے انسٹیٹیوشنز بلڈ کیے ہوئے ہیں کہ جو کہ ایک پھر وہ پاور ریلیشن شپ بھی اس کے اندر ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے رولز بھی اسائن کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر. دوسرا کلچر جیسے میں نے کہا وہ اس کو مختلف انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ آپ کے ایکشنز کو, جس کو آپ اپنے کلچر کے اندر اچھا دیکھ رہے ہوتے ہیں, جن ایکشنز کو, وہ اس کو ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو when cultures come into contact with each other or when they interact with each other, اس کے نتیجے میں مختلف لوگ دوسرے لوگوں کے ایکشنز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اپنے حساب سے, اور اس کو میننگ اسائن کرتے ہیں, اور پھر وہ اس سے یہ کلچر وارز والی چیزیں بنتی. اچھا, یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کلچر بنیادی طور پہ ایک ڈائنامک چیز ہے, کلچر سٹیٹک نہیں ہے. اسی انٹریکشن سے کلچرز مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں, میٹیریل فورسز چینج ہوتی ہیں اس سے. اب آپ لوگوں کے پاس موبائل فونز ہیں, ٹھیک ہے, پچھلے 20 سالوں میں یا 10 سالوں میں اسمارٹ فونز نے ہمارا کلچر جو ہے اس کو امپیکٹ کیا ہے, the way we behave, the way we see the world. اس نے تو یہ میٹیریل ایک چیز ہے جس نے ہمارے کلچر کو ایوالو ہونے میں اور شیپ کرنے میں اس نے ہیلپ کیا ہے. لیکن لوگ جہاں پہ کڑے ہوتے ہیں اس وقت میں کلچر کو سٹیٹک سمجھتے ہیں. آج میں جب یہاں پہ کڑا ہوں اور جو پشتون کلچر ہے یا پاکستانی کلچر ہے میں اسے سٹیٹک سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں 5000 سال سے ایسا ہی تھا جیسے میں آج ہوں, جو کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اردو میں ابھی بول رہا ہوں, اگر یہ میں لیٹ سے 70 سال پہلے بول رہا ہوتا تو شاید لوگ میرا مذاق اڑاتے کہ یہ کس طرح کی اردو ہے. جو پشتو آج ہم جس کو خالص پشتو کہہ کر بولتے ہیں, وہ پشتو 70 سال پہلے یا 100 سال پہلے اس کو خالص پشتو نہیں سمجھا جاتا ہوگا. لوگ کہتے ہوتے کہ یہ تم فارسی بول رہے ہو, بیچ میں اردو بھی بول رہے ہو, یہ کون سی پشتو ہے. تو کلچر بنیادی طور پہ اٹ از اے ڈائنامک تھنگ, لیکن لوگ اس کو جیسے میں نے کہا اس کو اپنے وقت میں اپنے زمانے میں سٹیٹک سمجھتے ہیں. تو یہ تو خیر اچھا. اب جب جیسے میں نے کہا جب لوگ کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے درمیان میننگ میکنگ جو ہے اس کا ڈفرینس آتا ہے. لوگ ایکشن سے اور ورڈ سے اپنے اپنے کلچر کے حساب سے میننگ ڈرائیو کرتے ہیں, وہ چونکہ وہ دوسرے کی میننگ سے مختلف ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں اس سے ٹکراؤ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اچھا, تو ایک طرف تو یہ بات ہوگی, جیسے میں نے کہا میں اس کو انپیک کرنا چاہ رہا تھا کہ کلچر وارز ہم کسے کہتے ہیں, اور پھر میں نے جیسے ہی بھی کہا کہ کلچر جو ہے وہ ایک ڈائنامک چیز ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہوتی نہیں ہے. کنزرویٹو ہم اس آدمی کو کہتے ہیں جو کہ چاہتا یہ ہے کہ کلچر اسی فارم میں کنزرو ہو جیسے کہ یہ اس وقت موجود ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کلچرل چینج کی کوشش کی جاتی ہے تو جو کنزرویٹوز ہیں ان کے درمیان اور جو کلچرل سوشل چینج کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کے درمیان پھر ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے. کس شکل میں؟ جیسے اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں عورت مارچ ہوتا ہے تو اس کے خلاف بہت سارے لوگ اس کے خلاف بات کرتے ہیں. تو یہ وہ بنیادی کلچرل وار کا ٹکراؤ ہے جو کہ آپ کو نظر آتا ہے مختلف جگہوں پر. ٹھیک ہے,
تو ایک طرف تو یہ وہ چیز ہو گئی, یہ کلچر وار ہو گیا, ٹکراؤ ہو گیا. جو عورت مارچ میں نے کہا کہ مثال کے طور پہ پاکستان میں اس کی ایک ایگزامپل ہے. دوسری طرف میں بات کرنا چاہ رہا تھا یہ جو اکنامک نیشنلزم جو ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا. اب یہ جو اکنامک ڈسپیرٹیز ہیں یا اکنامک ڈسسیٹسفیکشن ہے, یہ نارملی پرائمری ڈرائیو ہوتا ہے لوگوں کی عمومی ڈسسیٹسفیکشن کا. عام طور پہ جو لوگوں کی ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے, اس میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, اب آپ مائک لے کر جائیں صدر میں پوچھیں کہ آپ کیوں خفا ہیں, تو لوگ آپ کو زیادہ نظریاتی بات نہیں کہیں گے, لوگ آپ کو زیادہ مٹیریل کنڈیشنز کے سینس میں بات کریں گے. ٹھیک ہے, آپ پوچھ لیں کہ یار آپ کا مسئلہ کیا ہے, لوگ کہیں گے جی بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, یہ وہ. لیکن جب میں ایز اے پولیٹیشین سامنے آتا ہوں تو میں یہ جو ڈسسیٹسفیکشن ہے اس کو کون سا فریم دیتا ہوں اور اس کو پھر کس طرح سے چینل کرتا ہوں, وہ میرے اور آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے, اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہمیں اویئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب اکنامک ڈسسیٹسفیکشن کی بنیادی وجہ دنیا میں یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مٹیریل کنڈیشنز کمزور ہوئی ہیں. پچھلے 70-80 سال میں ان ٹرمز آف دی گروتھ آف ریسورسز دنیا نے کئی گنا ریسورسز میں اضافہ کیا ہے, ریسورسز میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. تو وجہ یہ نہیں ہے کہ دیر آر فیور ریسورسز and there are more people. It could be that population may be a problem, but it is not a problem in the sense that the resources are less. ٹھیک ہے, so the problem primarily is the redistribution of resources or the way resources are distributed in a skewed manner. کہ کچھ لوگوں کے پاس, اب آپ امریکہ میں فگرز دیکھ لیں, between 1980 and now the income for the lower 50% اور the lower 80% has doubled. لیکن جو ٹاپ 1% ہے ان کا کوئی 50 گنا 100 گنا اضافہ ہوا ہے ان کے ویلتھ میں. تو جو لوور سٹراٹا ہے ان کا جو انکم ہے وہ انفلیشن کے حساب سے ڈکلائن ہوا ہے when you think of it in terms of net gain. لیکن اوور آل جی ڈی پی بھی گرو ہوا ہے, اگر آپ اس کو سمپلی اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. اور جو ٹاپ لیئر ہے اس نے ڈسپروپورشنیٹلی بہت بڑے, یہ جو اب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں ٹریلینئرز ہوں گے اور بلینئرز ہوں گے اور اتنے ہو گئے ہیں اور اتنے ہو گئے ہیں, دس واز ناٹ اے ڈسکشن وین وی ور گروئنگ اپ, دس واز ناٹ اے ڈسکشن ان دا 90s. دس از اے نیو فینومینا. اسپیشلی انٹرسٹنگلی ابھی انڈیا میں وہ شادی ہو رہی تھی وہ امبانی صاحب والے خاندان کی, تو اٹ کمس ٹو می ایز اے گریٹ سرپرائز when people glorify rich people, when common people glorify and romanticize rich people who have not done an honest day's work in their life, جنہوں نے ایک دن کا کوئی آنےسٹ کام دنیا میں نہیں کیا ہوگا زندگی میں. اور وہ آدمی جو تکا ہر آتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ ان کی شادی میں یہ کھانے کھلائے گئے اور ان کی شادی میں فلاں فلاں لوگوں نے شرکت کی, کہ یعنی یہ وہ خون پسینہ ہے جو آپ کا ہے جس پہ وہ کر رہے ہیں اور آپ خوش بھی ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کی ترقی کا یہ ثبوت ہے کہ آج ہمارے ملک میں فلاں فلاں جگہ سے لوگ آئے ہیں. اور یہ یعنی کہ آپ جب یہ آپ نے شاید سنا ہوگا ہندوستان میں G20 والی میٹنگ ہوئی, دس از beside the point, لیکن جسٹ ٹو گیو یو کہ ہاؤ وی رومینٹیسائز تھنگز وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہم اس کے افیکٹیز ہیں. یہ G20 میٹنگ ہوئی ہندوستان میں, تو ہندوستان میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ہندوستان از ون آف دی لارجسٹ اکانومیز ان دا ورلڈ, آئی تھنک 4th یا 5th لارجسٹ اکانومی ہے ان ٹرمز آف دی سائز آف جی ڈی پی, ناٹ ان ٹرمز آف جی ڈی پی پر کیپٹا لیکن جسٹ دی گراس جی ڈی پی. تو بہت ساری جگہوں میں ٹینٹ لگائے گئے روڈ کے اوپر تاکہ وہ جو لیڈر صاحبان آ رہے ہیں ان کو کچی آبادیاں نہ نظر آئیں. ٹھیک ہے, سو وہی لوگ جو کہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک نے G20 ہوسٹ کیا ہے, وہ وہی لوگ ہیں جو ٹینٹ کے دوسری طرف بیٹھے ہوتے ہیں. سو دس از دیٹ کوگنیٹو ڈسوننس اور فالس کانشیسنیس جس کے تحت عام لوگ جو ہیں پھر وہ ٹی وی وہ اس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں ملک میں کیا ہے, پاکستان میں کیا ہے, ہمارے پاس تو امبانی ہے, پورا پاکستان خرید سکتا ہے. یہ نہیں کہ میرا سٹیٹس کیا ہے, پاکستان میں اگر کوئی غریب پڑا ہوا ہے تو وہ بھی اسی پوزیشن میں ہے جس طرح سے میں اس کو کوئی اور کہہ رہا ہے, مجھے امبانی کہہ رہا ہے, تو what difference does it make to me individually to my life.
سو واٹ آئی ایم سیئنگ اس کے ریسورسز بنیادی طور پہ از ناٹ دی پرابلم. دی ریسورسز, اف اینی تھنگ, دی ریسورسز ہیو گرون. ہم لوگ جب چھوٹے تھے ہم نے ڈائٹنگ کا لفظ نہیں سنا تھا, ٹھیک ہے. اب آپ لوگ سنتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈائٹنگ ہم کر رہے ہیں تاکہ دی ایبنڈنس آف فوڈ از اے ہیومن پرابلم اونلی ان دا لاسٹ 50 years. آلسو دی اسکیرسٹی آف فوڈ از اے ہیومن پرابلم ڈیورنگ دا لاسٹ 200 years. 200 سال پہلے امپیریلزم سے پہلے فوڈ اسکیرسٹی کا پرابلم نہیں تھا, وہ بھی اب ہے. اور پچھلے 50 سال سے پہلے فوڈ کی ابنڈنس کا بھی پرابلم نہیں تھا کہ آپ کی باڈی, آپ شوگر کیوں زیادہ کنزیوم کرتے ہیں اپنی نیڈ سے؟ اس لیے کہ پیپل ڈنٹ ہیو ایکسیس ٹو شوگر, therefore humans would consume more sugar that they needed so that they could store it when they did not need it. So your psychology is developed in such a way that you now consume more sugar than you actually needed. آپ اپنی ضرورت سے زیادہ شوگر لیتے ہیں اس لیے کہ humans for the longest time had no access to sugar. How many berries could you eat for you to not need sugar for a month? Because sugar تو نہیں تھا. So now اب ہمارا پرابلم دنیا میں abundance کا بھی ہے اور scarcity کا بھی ہے. People didn't die of scarcity of food in hunter-gatherer societies. People also didn't suffer obesity in hunter-gatherer societies. ٹھیک ہے, تو دونوں مسئلے جو ہیں, سو بنیادی بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہم اکنامک ڈسسیٹسفیکشن کو دیکھتے ہیں تو اس کی بنیاد جو ہے اٹ از ناٹ دیٹ دیر از اے اسکیرسٹی آف ریسورسز. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سال جی ڈی پی گروتھ ریٹ اتنا بڑا ہے, ہمیں یہ ہوپ دلائی جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال ہماری سچویشن بہتر ہو جائے گی. وہ جو ٹرکل ڈاؤن اکنامکس ہے کہ اوپر یہ لوگ مالدار ہوں گے زیادہ تو ان میں سے پھر وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا پھر آپ اور میں بھی. سو دس از واٹ وی بلیو ان بیسیکلی, وچ از اے لائی, because countries have gone through exponential growth without any trickle down effect or without significant trickle down effect. ٹھیک ہے, اب یہ دونوں چیزیں میں ان کو کیوں ملانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ اکنامک ڈسپیرٹیز ہیں, دوسری طرف میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کلچر وارز ہیں, اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اکنامک نیشنلزم ہے. جب لوگ ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ اسٹرکچر جو ہیں یہ ہمیں ڈسیبل کر رہے ہیں کہ میں آگے بڑھ سکوں, یا یہ ایلیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے انسان جو ہے یہ آپٹکس دیکھتا ہے. اب میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ جی کوئی بہت بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یا کوئی جو ہے بڑے بڑے ریسٹورینٹ کھل گئے ہیں, تو obviously I would ask this question. تو پھر میں اس کے لیے ایز اے پولیٹیشین ایک نئی فریمنگ استعمال کرتا ہوں, اور وہ میں کیا کہتا ہوں کہ ہم لوگ تقسیم ہیں دنیا میں نیشنز میں یا نیشن سٹیٹس میں. یہ جو اصل میں مجھے اکنامک نقصان ہو رہا ہے یہ اس دوسرے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور میرے ریسورسز کھا رہا ہے. جو آپ غریب ہیں یہ بنیادی طور پہ اس لیے کہ ریسورسز وہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں 2-3 ایگزامپلز آپ کو دے دیتا ہوں, شاید آپ اس سے تھوڑا سا سمجھ جائیں. اور اس سے منطق کیا ہوتی ہے تاکہ ہر غریب اپنے ایلیٹ کو چیلنج نہ کرے اور دوسرے غریب کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہو, ایک امیجنری لڑائی میں جو کہ ہے بھی نہیں. اس کی چند ایک مثالیں یہ ہیں, فار ایگزامپل کہ امریکہ میں دوبارہ سے اس میں ایک موومنٹ شروع ہوئی جسے آکیوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ کہتے تھے. شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اس بارے میں نہیں سنا ہے, آپ لوگ پڑھ لیں آج اس کے بارے میں. دیر از اے موومنٹ کالڈ آکیوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ. یا اس کے بعد پھر موومنٹ شروع ہوئی جس کا نتیجہ جیریمی کوربن لیبر کے لیڈر کے شکل میں برٹن میں آئے, اور برنی سینڈرز جو تھے وہ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک وائبل کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئے. فائنلی obviously جو اسٹیبلشمنٹ تھی پارٹی کی وہ ان کے فیور میں نہیں تھی تو ہار گئے. لیکن just the fact that a socialist could contest the nomination to the degree کہ جہاں پہ انہوں نے کیا, so it was considered a major achievement in the American history for the movement itself. برنی سینڈرز یا جیریمی کوربن کی جو موومنٹ ہے اس کے پیچھے جو پش تھا وہ وہی تھا جو کہ یہ آکیوپائی وال اسٹریٹ کی شکل میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جب لوگ کہیں کہ ہماری ایلیٹ جو ہے
اور ایلیٹ کو وہ کہتے تھے کہ یہ گلوبل ایلیٹ ہے، جس کو گلوبل 1% کہتے تھے یا 0.1% کہتے تھے کہ یہ وہ ایلیٹ ہے. یہ بنیادی طور پہ ان کا نہ کوئی ملک ہے، نہ ان کا کوئی مذہب ہے، نہ ان کا کوئی بنیادی ادارہ ہے. یہ ایک کلیک ہے جو کہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. کوئی کنسپیریسی نہیں ہے، لیکن کنسپیریسی یہ ہے کہ دے انڈرسٹینڈ کہ جو سسٹم ہے یہ اگر اس طرح سے سسٹین ہوگا تو اس میں تو لوگ نکلے اور انہوں نے یہ موومنٹ شروع کی اور یہ سٹرکچرز کو اس سے خطرہ پیدا ہوا. اصل میں مثال کے طور پہ امریکہ میں اکنامک ڈسپیرٹیز کیوں بڑھی؟ کیونکہ امریکہ بنیادی طور پہ گرو ہوا، مالدار بنا دو سیکٹرز کے نتیجے میں، جو انڈسٹریل اور ایگریکلچر سیکٹر ہے. اس میں لوگ کام کرتے تھے. اب امریکہ میں بہت سارے علاقے، ڈیٹرائٹ جو ہے مشیگن میں ایک شہر ہے ڈیٹرائٹ، اس کو دنیا کا کیپٹل سمجھا جاتا تھا کار مینوفیکچرنگ کا. ڈیٹرائٹ چند سال پہلے اس نے بینکرپسی ڈکلیئر کر دی. سٹی نے کہا کہ ہمارے پاس سویج کو صحیح کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اسکول کو چلانے کے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ امریکہ میں تمام چیزیں لوکلائزڈ ہیں، پولیسنگ کے پیسے نہیں ہیں. تو سٹی وچ واز دی ورلڈ کیپٹل آف پروڈیوسنگ کارز ڈکلیئرڈ بینکرپسی. ایک پورا ایریا ہے امریکہ میں، اسٹیٹس ہیں وچ آر کالڈ دی رسٹ بیلٹ. رسٹ کہتے ہیں زنگ کو. تو رسٹ بیلٹ وہ ایریا ہے کہ جہاں پہ آپ کی فیکٹریز کو رسٹ لگا ہوا ہے. یو گو مائلز اینڈ مائلز، یو ٹریول مائلز اینڈ مائلز، اینڈ آل یو سی آر ابینڈنڈ ڈسبینڈنڈ فیکٹریز. So this is called the rust belt. ٹھیک ہے. یہ فیکٹریز کہاں چلی گئیں؟ فیکٹریز چلی گئیں بنیادی طور پہ چائنا، انڈیا، تائیوان، بنگلہ دیش، چند ایک شاید پاکستان انویسٹمنٹ. کیوں؟ کیونکہ 1995 میں WTO آیا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، جس کا بنیادی ایجنڈا کیا تھا؟ ٹریڈ لبرلائزیشن، دنیا بھر میں ٹریڈ کو لبرلائز کیا جائے. اب ہم تو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا اور کہتے ہیں یہ امریکی جو ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. امریکی کچھ نہیں کرتے، سارا کام جو ہے امریکہ کا سرمایہ دار جو ہے وہ امریکہ کا سرمایہ دار نہیں ہے، وہ سرمایہ دار ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کا سرمایہ دار پاکستان کا سرمایہ دار نہیں ہے، وہ سرمایہ دار ہے. پاکستان میں تھوڑے سے حالات خراب ہوتے ہیں، لوگ بنگلہ دیش میں اور چائنا میں انویسٹ کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میرے پاس پاسپورٹ کیا ہے اور میں پاک سرزمین کہتا ہوں، چاہے اس کا تو مجھے ترانا بھی نہیں آتا ہے چائنا کا. نہیں، سرمایہ دار کا کنسرن جو ہے دیٹ از دی باٹم لائن، کہ اس کا نیٹ پروفٹ کیا ہے کسی چیز کے حوالے سے. اب WTO کا اور سرمایہ داری کا کیا تعلق ہے؟ وہ یہ ہے کہ WTO کے نتیجے میں جو ٹیرفز ہیں آن انٹرنیشنل ٹریڈ، اس کو یونیفارم کر دیا گیا اور کم کر دیا گیا. میرے خیال میں کوئی 20-25% تک اس کو لے آئے. تو امریکہ میں جو سرمایہ دار بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سوچتا تھا کہ میں اگر اپنا پیسہ لے کر چائنا چلا جاؤں تو وہاں پہ چیپ لیبر ہے، اس میں ٹرانسپورٹ کا کاسٹ بھی ڈال لوں اور 20% ٹیکس بھی ڈال لوں تو پھر بھی اس کے آدھے پرائس پہ چیز واپس امریکہ میں آئے گی جتنا کہ امریکہ میں مینوفیکچرنگ میں مجھے آلریڈی خرچ ہو رہے ہیں. تو اگین میری فیکٹریز جو ہیں یہ زیادہ کمپیٹیٹو ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے چائنا میں انیشیل انویسٹمنٹ آئی. چائنا بیکیم اے ممبر آف دی WTO ان دی ایئر 2000. چائنا 2000 میں ممبر بنا WTO کا. اس کے بعد یہاں پہ آئی. اس کے بعد انڈیا میں، اور یہ تو چیپ لیبر کے لیے چیزیں یہاں پہ آئیں. آج ہم کہتے ہیں کہ انڈیا گرو کر رہا ہے. انڈیا میں یہ دیر از اے سائیکل. چائنا میں یو ول سی دیر از اے سائیکل. اور وہ کیا ہے؟ جب اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہوگا، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوں گی، ان کا انکم زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. پیپل ول اسٹارٹ ڈیمانڈنگ نیو لیبر لاز کہ ہمیں بہتر آپ ٹریٹ کریں. دس کیپٹل ول فلائی ٹو اندر ڈیسٹینیشن. یہ کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے گا جو کہ اگین ایکسپلائٹیشن کے لیے رائف ہوگا، جہاں پہ اگین آپ چیپ لیبر کو ایکسپلائٹ کریں گے اور پھر وہاں سے. سو دس از ہاؤ دی سائیکل آف دس کیپٹلسٹ کیپٹل اٹ کنٹینیوز ٹو گو فرام ون پلیس ٹو اندر. اچھا، تو اب امریکہ میں اس کے نتیجے میں بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی. یہ جو رسٹ بیلٹ ہے اس میں ڈسسیٹسفیکشن بڑھ گئی، اور اس کے نتیجے میں جیسے میں نے کہا لوگوں نے ان موومنٹس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. جو آکیوپائی وال اسٹریٹ ہے یا برنی سینڈرز ہے یا برٹن میں جیریمی کاربن ہے. برٹن میں بھی اس وقت مینوفیکچرنگ بہت کمزور ہے. زیادہ تر برٹش اکانومی چل رہی ہے ٹورزم کے اوپر یا ایجوکیشن کے اوپر، جو آپ آج دیکھتے ہیں کہ آپ کے زیادہ تر دوست جا رہے ہیں اس کے اوپر چل رہی ہے.
ٹورزم کے اوپر وہ جو لوگوں سے چیزیں چوری کر کے لے کر گئے ہیں اس کو لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ، اوکے، تو وہ والے جو چیزیں ہیں اس کے اوپر اکانومی چل رہی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو انہوں نے ہمیں یہاں پہ آ کر بتایا ہے کہ وہ بہت خوبصورت جگہ ہے، اس کے اوپر چل رہی ہے کہ لوگ بڑے خوبصورت ہیں، وہ بڑے خوبصورت ہیں، اس کے اوپر چل رہی ہے. وہ جو رومانس ہے جو کریٹ ہوا ہے ہمارے یہاں، اور انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اوپر چل رہی ہے کہ یعنی انہوں نے جو چیزیں بنائی ہیں اس کا پھر ہم بناتے ہیں چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا ہمارا ہے تو اس کے بیسس پہ، یعنی اگر KFC چل رہا ہے مثال کے طور پہ، although it is not a British company، لیکن جیسے برٹش پیٹرولیم ہے مثال کے طور پہ، تو برٹش پیٹرولیم، پیٹرول تو برٹن میں نہیں پروڈیوس ہوتا ہے. British Petroleum is one of the largest companies in the world. Actually, the first company that started exploitation of oil resources in the world was British Petroleum. مصدق آپ نے نام سنا ہوگا، ایران میں وہ برٹش پیٹرولیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. صحیح ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ اکانومی کو چلا رہی ہیں. There is nothing in Britain that is being produced. وہاں پہ خود کچھ پروڈیوس نہیں ہو رہا ہے. تو جب لوگ اٹھتے ہیں، اچھا اب اس میں امریکہ میں بھی جیسے میں نے کہا، اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ امریکہ میں فیکٹریز بند ہو گئی ہیں، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں لوگوں کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہو گیا ہے. تو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ امریکہ میں پیسہ دو جگہوں پر ہے. ایک سلیکان ویلی، جو یہ فیس بک، ٹویٹر وغیرہ، یہ گوگل وغیرہ وغیرہ، سلیکان ویلی یہ جو سین فرانسسکو بے ایریا جو ہے وہاں پر. دوسرا وال اسٹریٹ، بینکنگ کے اندر. اب مینوفیکچرنگ میں اور ایگریکلچر میں جب پیسہ ہوتا ہے تو وہ ذرا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. وال اسٹریٹ میں اور اس میں فیس بک $1 ٹریلین کمپنی بن جائے گی، کتنے لوگ کام کر رہے ہوں گے؟ آپ کا ٹوٹل جو سرکاری بجٹ ہے وہ 40 ارب لگ بھگ بنتا ہے ڈالرز میں، ٹھیک ہے. اور ہمارے سرکار کے لاکھوں لوگ ہیں جو سرکاری ملازم ہیں، فیس بک کے 10,000 ہوں گے اور $1 ٹریلین کمپنی ہے. تو دیر از مور کانسنٹریشن ان دیز کمپنیز، کیونکہ ایکچوئل چیز تو نہیں بن رہی ہے. تو یہ ساری بحث کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ وہ لوگوں کی جو ڈسسیٹسفیکشن اس طرف چینل ہوتی ہے، اس کو کیا رنگ دیا گیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جی امریکہ اور چائنا کے درمیان ٹریڈ وارز. ٹریڈ وار از این ایکسپریشن آف اکنامک نیشنلزم. یہ ایکسپریشن ہے اکنامک نیشنلزم کی کہ ہمیں چائنا کہا گیا ہے. یہ نہیں کہ پیسہ تو امریکہ میں زیادہ ہوا ہے تو مجھے چائنا کیسے کہا گیا ہے. اگر آپ ویلفیئر کے پروگرام چلانا چاہیں تو آپ چلا سکتے ہیں، آپ ٹیکسیشن زیادہ کریں، آپ تو پیسہ کما رہے ہیں، ٹریلینئرز بھی بن گئے ہیں، بلینئرز بھی بن گئے ہیں. If you want to redistribute, there would be no dissatisfaction in America. There need not be any dissatisfaction in America. ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگوں سے کیا کہتے ہیں کہ یہاں سے پیسہ چلا گیا ہے، چائنا کون لے کر گیا ہے؟ وہی انویسٹر جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین کو فائنانس کر رہا ہے، جو چائنا میں لے کر گیا ہے وہی فائنانس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یو وانٹ ٹو ریفریم این اکنامک ڈسپیرٹیز ایشو ایز اے کلچر وار ایشو. آپ اس کو کہ یہ جی یہ لوگ ہیں جو ہمارا. اچھا دوسرا، آپ لوگ مائیگریشن امیگریشن کے کانٹیکسٹ میں ڈیبیٹ سنتے ہوں گے کہ ہو از ٹیکنگ یور جابس؟ اٹ از دی مائیگرنٹس ہو آر ٹیکنگ یور جابس. ٹھیک ہے. مائیگرنٹس آر ٹیکنگ یور جابس. You are poor because it is these other people who are poorer than you who are coming over and taking your low wage jobs. جو آپ کی لو انکم جابس تھیں، جو منیمم انکم جابس تھیں، یہ لوگ آپ سے. ہمارے یہاں پہ بھی یہ ہے اکنامک نیشنلزم. آپ لوگ نہیں کہتے تھے کہ اگر یہ افغانی چلے جائیں گے تو ہمارا مزدور بہتر ہو جائے گا. آپ اپنی مزدور کی دہاڑی کم سے کم لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا کلیم یہ ہے کہ مزدور جو ہے یہ ملک ریاض کی دولت سے اس کو ایشو نہیں ہے، یہ افغان مزدور جو ہے وہ اصل میں اس کا دشمن ہے. سو دس از اکنامک نیشنلزم کے جہاں پر آپ لوگوں کو فیسینیشن کریٹ کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں نیشنل اکانومی کے ساتھ. نیشنل اکانومی کا میری اکانومی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے انلیس کہ کوئی پالیسی ایسی ہو جس پہ وہ پڑے. ادروائز آپ انڈیا میں دیکھیں، there are more disparities in India now than there were 30 years ago. Even China, which is becoming a more open economy gradually, there are comparatively it is less because obviously وہ ایک socialist model ہے، لیکن اس کے باوجود there are more disparities now than there were 20 years ago. امریکہ میں there is an exponential disparity. لیکن تمام لوگوں کو کس چکر میں لگایا ہوا ہے؟ جیسے میں نے کہا ٹریڈ وار، کہ آپ کا اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوسرے لوگ
یہاں سے فیکٹریز چلی گئی ہیں. اچھا اگر فیکٹریز چلی گئی ہیں تو جو انویسٹر فیکٹری لے کے گیا ہے وہ آپ کی کیمپین کو فائنینس کیوں کر رہا ہے؟ بیکاز دے وانٹ فار یو ٹو یوز دس فریم رادر دین ٹو یوز دی ادر فریم, کہ آپ ٹیکسیشن پروگریسو کریں, کہ جو زیادہ کمانے والا ہے وہ ٹیکس زیادہ دے تاکہ لوگوں کی زندگی بہتر ہو. دے وانٹ یو ٹو یوز دس فریم بیکاز دے نو دیٹ دس از نیور گوئنگ ٹو ہیپن. کمپنیز آر نیور گوئنگ ٹو کم بیک, لیکن دے وانٹ یو ٹو یوز دس فریم. آپ کے یہ فریم استعمال کریں کہ آپ کو نوکری کیوں نہیں مل رہی ہے, کیونکہ میکسیکو سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ $5 میں کام کرتے تھے, آپ $9 میں کام کرتے ہیں, تو $5 والا اس کو زیادہ فائدے میں ہے تو اس لیے اس کو نوکری دے رہا ہے. یہ کہنے کے بجائے کہ $9 کی جاب میں بھی زندگی نہیں گزرتی ہے, $5 کی جاب میں بھی زندگی نہیں گزرتی. سو دیز کلچر وارز. پھر ہمارے یہاں پہ بھی اس کو دیکھ لیں. آپ آج پاکستان میں ری ڈسٹریبیوشن ایشوز کی بات کریں, سو پیپل ول لنک اٹ ٹو یو ٹرائنگ ٹو ڈسرپٹ دی کلچرل انسٹیٹیوشنز آف دا کنٹری. کیا کہیں گے کہ آپ جو ہماری روایات ہیں اور اقدار ہیں, کسی نے ذکر کیا بھی کہ ہم یہ اسے کہتے ہیں کہ یہ آپ ان کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے اس طرح کہہ رہے ہیں. سو اگین میں یہاں پہ رک جاؤں گا, میں نے شاید بہت زیادہ لمبی بات کر لی, اتنا میرا انٹینٹ نہیں تھا.